اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ السلام علیکم تمام مومنین کو عالمہ نور زہرا کی طرف سے توفیقاً یا علی علیہ السلام مدد۔ عزیزان گرامی، آج میں بہت خوبصورت موضوع لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آئے گا۔ آج کا میرا موضوع نماز امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ مکمل طریقہ آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گی۔ عزیزان گرامی، نماز امام زمانہ علیہ السلام ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میں بالکل مختصر سا آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں 35 میں یہ فرمایا ہے کہ اس تک پہنچنے کا، اس کے قرب تک پہنچنے کا، اس کے حضور تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو۔ وہ وسیلہ کون ہے جو ہمیں پروردگار عالم تک پہنچائے گا؟ وہ وسیلہ یقیناً محمد و آل محمد ہیں۔ اور آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں جس وسیلے سے متعلق، جو وسیلہ آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے وقت کے امام جو کہ پردہ غیبت میں موجود ہیں، دعا ہے پروردگار عالم کے حضور کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں پروردگار عالم تاجیل عطا فرمائے اور ہم سب کو زیارت امام زمانہ علیہ السلام سے مشرف فرمائے۔ عزیزان گرامی، ان ہستیوں سے بڑا کوئی وسیلہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آج ہم نماز امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ نماز امام زمانہ علیہ السلام نماز استغاثہ امام زمانہ علیہ السلام کے مترادف ہے، یعنی کہ آپ مولا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں۔ استغاثہ یعنی فریاد کرنا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے حضور ہم فریاد کرتے ہیں اور گریہ وزاری کے ساتھ اپنی حاجات ان ہستیوں کے سامنے پیش کرنا اور دعا کرنا کہ آپ وسیلہ ہیں اور آپ کے وسیلے سے ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو، اپنی مشکلات کو پیش کر رہے ہیں، اپنی مشکلات اپنے معصومین سے بیان کرنا۔ عزیزان گرامی، یہ نماز بہت ہی مجرب ہے۔ یہ نماز، یہ وسیلہ وارث قرآن، وارث خون حسین، منتقم آل محمد علیہ السلام، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی جو یہ نماز ہے، یہ مومنین کے لیے حاجات کی برابری کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ نماز شب جمعہ جب آپ پڑھتے ہیں، یعنی شب جمعہ کی آخری شب میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ سے اس کا طریقہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ نماز 2 رکعت نماز ہے اور اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ ہم سب سے پہلے 2 رکعت نماز کی نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد آپ اس نماز کو اس طرح بجا لائیں گے کہ پہلی رکعت میں آپ جب سورہ حمد تلاوت کریں گے تو تلاوت کرنے کے دوران جب آپ ان کلمات پر پہنچیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیجئے گا نماز شروع کرنے سے پہلے ہی، تاکہ آپ جب ان کلمات پر پہنچیں تو بآسانی ان کو 100 مرتبہ دہرا سکیں، کاؤنٹنگ میں کوئی مسٹیک نہ ہو۔ ان کلمات کو 100 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے 100 مرتبہ دہرانا ہے، اور 100 مرتبہ دہرانے کے بعد آپ سورہ حمد کو مکمل کریں گے اور پھر 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں گے۔ سورہ توحید کی تلاوت کرنے کے بعد جس طرح باقی نماز مکمل کی جاتی ہے اسی طرح آپ نماز مکمل کریں گے، اور دوسری رکعت میں بھی بالکل اسی طرح سے آپ سورہ حمد پڑھیں گے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ، یعنی 2 رکعت ہیں اور 2 رکعت میں کل 200 مرتبہ یہ کلمات ہم لوگ دہرائیں گے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ مصلی سے اٹھیں گے نہیں، مصلی پر ہی کھڑے ہو کر
بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر، اپنی مشکلات کو ذہن میں رکھ کر، اور یہ ذہن میں رکھ کر کہ ہم اس وقت مصلی پر موجود نہیں، ہم امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور ہم ان کے سامنے اپنی حاجت کو رکھ رہے ہیں، اپنی مشکل کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہماری حاجت کو سن رہے ہیں، ہماری مشکل کو، ہماری پریشانی کو سن رہے ہیں، ہمیں اس حال میں دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے کھڑے ہو کر یہ سب کچھ اپنے ذہن میں رکھ کر، تصور کر کر، آپ نے دعائے فرج جو آپ کو میری اسکرین پر نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ دعائے فرج تلاوت کرنے کے بعد آپ امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں جو دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ صرف دیکھیں مت، آنے والی تمام، چونکہ میں اپنے ڈسکرپشن میں ایڈ کر چکی ہوں کہ میں الحمدللہ میرے مولا کا میرے پہ خاص کرم ہے کہ میں عالمہ ہوں، اور عالمہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے خطابت کے ساتھ ساتھ ذاکری بھی سیکھی ہے۔ مجھے میرے مولا نے ان دو ہنر سے نوازا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں اپنی ڈسکرپشن میں ایڈ کر چکی تھی کہ میں عالمہ بھی ہوں اور ذاکرہ بھی ہوں، تو باقاعدہ آج یہ میری پہلی ویڈیو ہے، اور اس پہلی ویڈیو کے ساتھ میں اپنے تدریسی عمل کا آغاز کر رہی ہوں۔ میری آنے والی تمام ویڈیوز انفارمیٹو ہوں گی انشاءاللہ، اور میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچے اس لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور بھی امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں استغاثے کے مختلف طریقے آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ اس عمل کو لازمی بجا لائیے گا، بہت فضیلت ہے یہ عمل، یہ نماز عجیب اسرار کی حامل ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی حاجت رہ جائے، اور آپ کا کوئی عمل اور آپ کی کوئی مشکل ہے جو حل نہ ہوئی ہو۔ میں بذات خود جو اعمال میں خود کرتی ہوں انشاءاللہ وہی آپ سے شیئر کروں گی، آپ بھی وہ کیجیے گا، لازمی کیجیے گا۔ اور میں اپنی ویڈیو کے اینڈ پر یہ لازمی کہنا چاہوں گی کہ ہر عمل کا دار و مدار آپ کے یقین پر ہے۔ جتنا آپ کا یقین مکمل اور پختہ ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، آپ کی دعا اتنی ہی جلدی قبول ہوگی۔ یہ مت سوچیں کہ فلاں بندے کی دعا جلدی قبول ہو گئی، ہماری دعا ابھی تک قبول نہیں۔ ہم بہت عمل کرتے ہیں، ہم بہت نماز پڑھتے ہیں، ہم بہت عبادت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس کی ایک وجہ یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالم آپ کو آزما رہا ہے، اور اللہ آزماتا انہی کو ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کو اللہ اپنے نزدیک کرنا چاہے اللہ آزماتا انہی کو ہے۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، یہیں پر تمام کرتے ہیں اپنے موضوع کو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک خوبصورت عمل کے ساتھ، ایک مجرب عمل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی امان میں رہیں۔